ان کے رویے میں مزید سختی آتی گئی اور یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان جو ہے کوئی رسپانس دینے سے قاصر ہوگا. انہوں نے ٹی ٹی پی کو انکریج کرنا شروع کیا, ان کو پشت پناہی کی, ان کو بیسز دیتے رہے اور ان کو معلوم تھا کہ وہ ان کی زیر نگرانی ساری دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں بارڈر کراس کر کے. اور پاکستان نے چونکہ بہت قربانیاں دی ہیں اس میں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ایک مہینے میں کتنی پامردی سے پاک افواج نے لڑائی کی ان کے ساتھ اور ان کو کیفرے کے دار پہ پہنچایا, اس میں شہادتیں بھی ہوئی. تو یہ انٹینیبل سچویشن تھی جو جب تک اس کا صلاح کما اس کے سورس پہ نہیں کیا جاتا تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تھا. تو اس لیے جو ان کے بیسس تھے اس کی طرف پاکستان نے رخ کیا اور توجہ بھی مبذول کرائی افغان عبوری حکومت کی. اور یہی وجہ تھی کہ اب یہ بارڈر پہ انہوں نے اس کو ہماری چوکی پہ حملہ کیا. یہ دیکھیے بلا اشتعال یہ ایک حملہ تھا اور یہ ایک سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ جو سوچ بالکل منفی ہے, جس کو سفارتی باریکیاں اور اسٹیٹ کرافٹ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے افغانستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ وہ ایک دہشت گردوں کی ہیچری بن چکا ہے. اور اس جب حملہ ہوا پاکستان پہ کل رات تو پاکستان نے اس کا جواب اس طریقے سے دیا ہے کہ اب وہ میرے خیال ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا یہ لیسن ہوگا. یہ 1960 میں بھی دیر باجوڑ میں انہوں نے ایک پاکستانی علاقہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی جس میں ان کو منہ کی کھانی پڑی اور اس کے بعد بہت عرصے تک یہ سکون میں رہے. تو اب یہ بولی جو ہوتا ہے اس کو ایک میسج دینا ہوتا ہے, وہ طاقت کی زبان سمجھتا ہے اور میرا خیال ہے یہ بات ان کو سمجھ میں آ گئی ہوگی جو ہماری لگاتار سفارت کاری سے ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. تو یہ کچھ ایسی سوچ کے حامی ہیں لوگ جو ایک قرون وسطیٰ کی سوچ ہے, جو روایتی قبائلی سوچ ہے, اس کا مذہب سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ یہی زبان سمجھتے ہیں اور پاکستان نے اس زبان میں ان کو سمجھایا. جی ٹھیک ہے, راشد صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمارے ساتھ بیورو چیف پشاور محمود جان بھی موجود ہیں, ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. محمود, آپ مجھے بتائیے گا کہ مزید جو پاکستانی فوج کی طرف سے کارروائیاں ہیں وہ کہاں تک بڑھانے کے حوالے سے کچھ بتایا جا رہا ہے, اور دوسری جانب مجھے یہ بھی بتائیں کہ افغان فورسز اب بوکھلاہٹ کا شکار ہے, انہوں نے پاکستان سے جوابی کارروائی روکنے کی درخواست کی ہے. تو اس حوالے سے کیا کوئی مزید خبر آئی ہے آپ کے پاس؟ جی دیکھیں, ایک بات تو واضح ہے کہ یہ اسی طرح کی ایک جس طرح ہندوستان نے پاکستان کے خلاف مس ایڈونچر کیا تھا اور جو پاکستان نے کارروائی کی تو انہوں نے پھر سفید جھنڈے لہرا دیے تھے کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ اب وہ مقابلہ کرنا ان کے بس میں نہیں ہے. یہی کام رات کو افغانستان کی طرف بھی ہوا ہے. انہوں نے کوشش تو کی کہ پاکستان کو کسی طریقے سے تک پہنچائی, لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ پاکستان میں لوگ اتنے تیار بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جواب دینے کے لیے. اور آپ کو تو معلوم ہے پاکستان میں تو ایک منظم فوج موجود ہے اور افغانستان میں جتے ہیں. جتے جو ہیں وہ صرف گوریلا کارروائی تو کر سکتے ہیں. انہوں نے خود کش حملے کیے, انہوں نے چھپ چھپا کے تو حملے کیے, لیکن وہ اس قسم کی جنگ کے لیے تو تیار نہیں ہوتے. لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کی ایک کوشش کی, کیونکہ انہیں اس وقت بھی سکھی اٹھانی پڑی تھی کہ جب ہمیں DGISPR نے 2-3 دن پہلے ایک بریفنگ میں بتایا کہ پاکستان میں جو خوارج حملے کر رہے ہیں اس میں ان کے ساتھ افغان طالبان بھی موجود ہیں اور اب تک 186 ایک سے افغان مارے گئے ہیں جو کہ پاکستان میں حملوں میں آ رہے تھے اور TTP کے ساتھ وہ یہاں پہ حملے کر رہے تھے. تو ان کو اس ساری انٹرنیشنل سختی سے بھی بچنے کے لیے وہ ایک ایسی صورتحال بنا رہے ہیں کہ پاکستان کو بلیم کر کے دنیا کو باور کرا سکیں اور اپنے لوگوں کو مطمئن کر سکیں کہ دیکھیں پاکستان لیکن محمود جان, وہ یہ باور اگر کرانا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی تو دیکھا جا سکتا ہے نا, دنیا بھی اس کو دیکھ رہی ہے کہ پاک افغان بارڈر پر سب سے پہلے تو افغانستان کی طرف سے بلا اشتعال فائرنگ کی گئی تھی. شروعات تو انہوں نے کی تھی اور یہ صرف پہلا اس طرح کا واقعہ نہیں, اس طرح کے تو ماضی میں بہت سے واقعات ہوئے ہیں. اس موقع پہ ان کو ضرورت اس کی بھی تھی کہ ان کے وزیر خارجہ اس وقت ہندوستان کے دورے پہ ہیں اور وہ ہندوستان کو دراصل یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی پاکستان ان کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے جس طرح ہندوستان کے لیے مسئلہ ہے. لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہندوستان اس وقت ایک اکیلا ملک ہے, اس ریجن میں بھی اکیلا ہے, دنیا میں بھی اکیلا ہے اور وہ افغانستان کی کوئی بڑی مدد نہیں کر سکتا.
پاکستان کو کچھ تھوڑا سا وہ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کو یہ بتا سکیں کہ اگر آپ ہمیں ہماری کارروائیوں کو سپورٹ نہیں کریں گے، ہمارے حالات میں ہمیں مزید سپورٹ نہیں کریں گے اور خاموشی اختیار نہیں کریں گے، جو کچھ ہو رہا ہے افغانستان سے آپ اس پہ آنکھیں بند کریں. لیکن پاکستان کی بھی صبر کی ایک حد ہے. ہم روزانہ اپنے 13 سے 14 بچوں کی جو ہے وہ شہادتیں برداشت کر رہے ہیں، تو پاکستان کا جو صبر تھا افغانستان کے حوالے سے وہ بھی جواب دے چکا. اس لیے پاکستان نے ایک ایسے موقع پہ کارروائیاں کی ہیں کہ اب انہیں احساس ہو گیا ہے کہ جس TTPs کو وہ افغانستان میں نہیں روک پا رہے تھے اب وہ انہیں روکیں گے. کہ دیکھیں آپ کی وجہ سے افغانستان کے لیے اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ وہ جنگ ہم پہ آ رہی ہے جو ہم برداشت نہیں کر پا رہے. ایک تو ہم معاشی طور پہ مکمل طور پہ تباہ ہیں، دنیا کے پاس جا رہے ہیں، ہمارے 97% لوگ جو ہیں وہ اس وقت غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں. تو آپ یہاں پہ سکون سے بیٹھیں، پاکستان مزید نہ جائیں. اگر یہاں رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیں لیکن سکون سے کوئی محنت مزدوری کریں. اگر آپ اب پاکستان مزید جاتے ہیں تو افغانستان کے لیے مسائل بنیں گے. تو اس جنگ کا فائدہ جو ہے تو اس صورت میں بھی ہوگا کہ جو جب سے ارد گرد کے ہمسایوں پہ حملے کر رہے ہیں. دیکھیں افغانستان کا اس وقت ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا ایک بھی ہمسایہ اس کی شرط محفوظ نہیں. چین بھی اس سے ناراض ہے، ایران بھی اس سے ناراض ہے، روس بھی اس سے ناراض ہے، تاجکستان بھی ناراض ہے. پاکستان ایک بھی ہمسایہ ایسا نہیں ہے تو یہ گواہی دے سکے کہ وہ افغانستان کے ساتھ خوش ہیں. تو یہ جو مسائل ہیں افغانستان کے اندر اب وہ بیٹھ کے سنجیدگی سے اس پہ سوچیں گے کہ اگر مزید خوارج پاکستان کی طرف آتے ہیں تو پاکستان کی طرف سے کارروائی ہوتی ہے تو دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے. کیونکہ اس کارروائی سے پاکستان نے تو دراصل ان کو ایک تو ان کی حیثیت طاقت کے حوالے سے بھی بتا دی ہے اور اخلاقی طور پہ بھی ان کو سمجھا دیا ہے. آپ کی اخلاقی پوزیشن بھی کمزور ہے. آپ کے ہاتھ سے دہشت گرد جا کے مختلف ممالک میں حملے کر رہے ہیں تو آپ کسی فورم پہ جا کے اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. اس لیے ان کی پوزیشن اس وقت کمزور ہے. اور دوسرا ان کا ہندوستان کی طرف کا جو ٹلٹ ہے اس نے بھی ان کی پوزیشن جو ہے وہ اس ریجن میں کمزور کر دی ہے. کیونکہ ارد گرد سے ان کی جتنے بھی دوست سمجھے جاتے ہیں جیسے پاکستان کو لے لیں، چین کو لے لیں، روس کو لے لیں، وہ اس وقت اس بات کو پسند نہیں کر رہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان بچوں کی طرح یہ سب کچھ کر رہے ہیں جو کہ اپنے والدین کی بات نہیں مان کے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ دراصل کیا کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس کا نقصان پاکستان کو نہیں ہوگا. محمود جان آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اپنے ناظرین کو خبر دیں کہ افغانستان کی بلا اشتعال جارحیت پر پاک فوج کی منہ توڑ جوابی کارروائی جاری ہے. پاکستان نے طالبان فورسز کی زوب سیکٹر میں اہم پوسٹ پر قبضہ کر کے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا ہے. طالبان پوسٹ پر موجود افغان طالبان کی بختر بند گاڑی بھی تباہ کر دی ہے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے طالبان فورسز کی زوب سیکٹر میں اہم پوسٹ پر قبضہ کر کے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا ہے. طالبان پوسٹ پر موجود افغان طالبان کی بختر بند گاڑی بھی تباہ کر دی گئی. افغانستان کی بلا اشتعال جارحیت پر پاک فوج کی منہ توڑ جوابی کارروائی. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے طالبان فورسز کی زوب سیکٹر میں اہم پوسٹ پر قبضہ کر کے پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا ہے. سمیرہ خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. سمیرہ، اب تک کی جو کارروائی کی گئی ہے پاک فوج کی جانب سے افغان فورسز اور فتنہ الخوارج کے کون کون سے اہم مراکز تباہ کیے گئے ہیں، کیا اس کامیابی سے مستقبل میں پاکستان میں حملے اور در اندازی بند کرنے میں مدد مل سکتی ہے؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ وہ تمام تر سیکٹرز ہیں، یہ وہ تمام تر ہیڈ کوارٹرز تھے کہ جن کے اوپر بہت عرصے سے پاکستان کی نظر تھی. اور اگر آپ کو یاد ہو تو جنوری 2024 میں بھی اسی طریقے سے پاکستان کو سٹرائک کرنی پڑی تھی افغانستان میں. اور یہ پہلی سٹرائک تھی کہ جس کو باقاعدہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے بھی اناؤنس کیا گیا. کیونکہ اس سے ایک سال پہلے جب افغان ریپیٹریشن کا پروجیکٹ شروع کیا گیا تو پاکستان نے اس واضح طور پہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں جہاں پر ایک بڑی تعداد میں افغان شہری فتنہ الخوارج